طلباء و طالبات، میں آج آپ کو ایک انقلابی شاعر کی نظم کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں، جس سے انقلابی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ شاعر جوش ملک آبادی ہیں۔ پہلے میں آپ کو جوش ملک آبادی کے متعلق مختصر سی واقفیت یعنی جانکاری دینے جا رہا ہوں۔ جوش کو شاعر شباب بھی کہتے ہیں اور شاعر انقلاب بھی کہتے ہیں۔ جوش ملک آبادی نے اس وقت آنکھ کھولی جس وقت بر صغیر یعنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جوش کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ جوش ان کا تخلص تھا۔ 1894 عیسوی میں وہ ملک آبادی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جوش ملک آبادی کو شاعری ورثے ہی میں پائی گئی تھی اور عزیز لکھنوی کے شاگرد تھے۔ جوش ملک آبادی نے غزل میں بھی اور نظم میں بھی، خاص کر نظم میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ آل انڈیا ریڈیو میں بھی کام کیا اور بعد میں پاکستان چلے گئے اور کراچی میں مقیم رہے۔ انہوں نے اقبال کی طرح اپنی درماندہ قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی شاعری کے ذریعے قوم اور ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کی کوشش کی ہے۔ معاشرے کے پسماندہ طبقے کی کیفیت نہایت مؤثر انداز میں انہوں نے بیان کی ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام 1920 میں شائع ہوا، نقش فریاد۔ پہلا ان کا روح ادب، دوسرا نقش فریاد، تیسرا شعلہ و شبنم تھا۔ جوش ملک آبادی نے 1982 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ تو میں آج آپ کے سامنے اسی انقلابی شاعر کی نظم حسن اور مزدوری۔ ہاں بیٹے، آپ ایک پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، آپ حسن پڑھ جاتے ہیں۔ یہ حسن نہیں ہے، یہ حسن یعنی خوبصورتی۔ حسن اور مزدوری ایک منفرد اور شاہکار نظم ہے، منجھی ہوئی نظم ہے۔ یہ نظم 18 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس نظم میں شاعر حسن اور مزدوری کو عنوان بنا کر برصغیر کی کمواری یعنی دوشیزہ خوبصورتی اور نوجوان زندگی کس طرح غربت و افلاس کے مارے مزدوری پر مجبور ہوتی ہے، یعنی یہ دوشیزہ بچی خوبصورت لڑکی ہمارے معاشرے کی یہاں پر ایک طنز ہوتا ہے کہ ہم کس طرح عورت کو کس پر لگا دیتے ہیں، مزدوری پر لگا دیتے ہیں، یعنی ہمارا ملک مفلس افلاس میں ہے اور ہماری قوم کس طرح ایک دوشیزہ عورت سے بھی مزدوری لینے میں شرم اور محسوس نہیں کرتی ہے۔ ہاں بیٹے، اس نظم میں حسن کلام بھی اور حسن بیان بھی ہے۔ اس نظم میں نزاکت بھی، گرمی بھی اور نرمی بھی ہے۔ آج میں صرف 6 اشعار کی تشریح بیان کروں گا جو آپ نوٹ کریں گے۔ پہلے 6 اشعار کی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نظم 18 بند پر مشتمل ہے، یعنی 18 اشعار ہیں اس نظم کے، بند نہیں اشعار ہیں۔ تو میں آج صرف 6 ہی اشعار کی تشریح کر سکوں گا۔ تو اشعار نمبر 1، ایک دوشیزہ سڑک پر دھوپ میں ہے بے قرار، چوڑیاں بجتی ہیں کنکر کوٹنے میں بار بار۔ اشعار پہلا ہے، یعنی ایک کمواری یعنی دوشیزہ لڑکی گرم دھوپ میں بے چینی سے سڑک پر کنکر توڑتی ہے اور اس کی چوڑیاں کنکر توڑنے سے بار بار بجتی ہیں، یعنی اس کا حسن شباب کنکر توڑنے پر لگایا ہوا ہے۔ اشعار نمبر 2، چوڑیوں کے ساز میں یہ شور ہے کیسا برا، آنکھوں میں آنسو بنی جاتی ہے جس کی ہر صدا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کنکر کوٹنے سے اس دوشیزہ لڑکی کی چوڑیوں کا ساز اور شور ایسا درد برا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھری صدا ہوتی ہے،
یہ آواز انسان کو دکھی کرتی ہے کہ حسن کو مزدوری پر لگایا ہے۔ اشعار نمبر 3، گرد ہے رخسار پر زلفیں اٹی ہیں خاک میں، گرد ہے رخسار پر زلفیں اٹی ہیں خاک میں، ناز کی بل کھاری ہی دیدہ غمناک میں۔ شاعر انقلاب فرماتے ہیں کہ اس خوبصورت دوشیزہ یعنی حسن اور خوبصورت والے لڑکے کے چہرے پر گرد و غبار اور زلفیں اٹی ہوئی ہیں، یعنی گرد و غبار سے آلودہ ہے، کیا کنکڑ توڑنے سے۔ اس صنف نازک کی آنکھوں سے رنجیدہ غم پایا جاتا ہے۔ اشعار نمبر 4، ہو رہا ہے جذب میرے ہوں چکاں کے روبرو، کنکروں کی نبض میں اٹھتی جوانی کا لہو۔ شاعر نمبر 4 میں انقلابی شاعر یعنی جوش میں لخ آبادی فرماتے ہیں، خون چوسنے والی دھوپ یعنی تیز چلچلاتی ہوئی دھوپ، سخت دھوپ، اس کی چڑھتی ہوئی جوانی کا لہو کنکروں میں جذب ہو رہا ہے، گویا شدت کی گرمی سے وہ پسینہ پسینہ ہو گئی ہے اور اس کا خون پسینہ کنکروں پر گر کر کیا ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ تو شاعر نمبر 5، دھوپ میں لہرا رہی ہیں کوکل عنبر سرشت، ہو رہا ہے کم سنی کا سوچ جزوِ سنگ و حشت۔ شاعر کیا فرماتے ہیں، 5ویں شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس کے خوشبودار سر کے بال ماتھے کی طرح پلٹ آئے ہیں، ماتھے کی طرح پلٹ آئے، ماتھے کی طرف آئے ہیں، وہ دھوپ میں لہرا رہے ہیں۔ اس صنف نازک کی عمر یعنی اس دوشیزہ کی عمر سوچ اینٹوں اور پتھروں کا حصہ بن گئی ہے۔ شاعر نمبر 6 میں شاعر فرما رہی ہے، پی رہی ہیں سرخ کرنیں مہر آتش بار کی، نرگسی آنکھوں کا رس ہے میں جمی رخسار کی۔ کیا فرما رہے ہیں شاعر نمبر 6 میں، آگ برساتی ہوئی سورج کی سرخ کرنیں، اس کی نرگس جیسی خوبصورت آنکھوں کا رس اور اس کے گالوں کی شراب پی رہی ہے یہ چلچلاتی تیز دھوپ، جس میں یہ بیٹھ کر کنکر کیا کرتی ہے، توڑتی ہے، مزدوری کرتی ہے۔ تیز دھوپ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کی تازگی ختم کر رہی ہے۔ ہاں بیٹے، اب میں چند مشکل الفاظ جو ان 6 اشعار میں آئے ہیں تو میں وہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوشیزہ نوجوان کمواری لڑکی، گرد و غبار دھوپ، مہر ہوں چکا خون چوسنے والا سورج یعنی بہت تیز چلچلاتی گرمی، کوکل سر کے وہ بال جو ماتھے کی طرح پلٹ آتے ہیں، حشت اینٹ، آتش بار آگ برسانا، عارض گال رخسار چہرے کو بولتے، سنگ پتھر، دیدہ غمناک غم سے بھری ہوئی آنکھیں۔ تو انشاءاللہ کل دوسری بار ہم اگلے 6 اشعار کی تشریح